وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطین کے علاقے خان یونس میں جاری اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت اور گہری تشویش کا اظہار۔ لاہور ہائی کورٹ عمران خان کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری۔ امریکہ کا اپنے شہریوں کو بھارت جانے سے گریز کرنے کا مشورہ۔ خان یونس میں دوبارہ آپریشن سے ہزاروں لوگ بے گھر، حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید۔ پنجاب بھر میں CTD کے آپریشنز، 38 دہشت گرد گرفتار۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 39 ارکان کے انتخاب کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے، جس میں درخواست کی گئی ہے کہ 41 آزاد اراکین نے یہ کہتے ہوئے دستاویزات جمع کرا دی ہیں کہ ان کی سیاسی وابستگی PTI کنفرم کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں سوال اٹھایا ہے کہ اس کے ریکارڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پارٹی اسٹرکچر نہیں ہے۔ PTI کے بنیادی ڈھانچے کی عدم موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کی تصدیق کون کرے گا؟ خط کے مطابق بیرسٹر گوہر اس کے ریکارڈ میں پارٹی کے چیئرمین نہیں، سپریم کورٹ اس معاملے میں رہنمائی کرے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق الیکشن کمیشن نے 2 معاملات میں رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے۔ اول، PTI کے درست تنظیمی ڈھانچے کی عدم موجودگی اور سپریم کورٹ کے حالیہ حکم کی روشنی میں اپنے بیانات درج کرانے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیاسی وابستگی کی تصدیق۔ دوم، PTI کے تنظیمی ڈھانچے کی غیر موجودگی میں کسی غیر مجاز شخص کی طرف سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے بیانات کی تصدیق کے قانونی مضمرات، جبکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے درست تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے PTI کے کیس میں ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کی قانونی حیثیت کی تصدیق کرے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیے جانے کے فیصلے کے بعد PTI نے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کے حمایت یافتہ امیدواروں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور جیتنے کے بعد سنی اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی۔ بعد ازاں مخصوص نشستوں پر اپنے دعوے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لکھے گئے خط نے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ مظفر نگر ٹکر لگ جانے کے الزام میں کانوڑیوں کا مسلم ڈرائیور پر حملہ، کار کو نقصان۔ غزہ جنگ، نیتن یاہو اور ان کی حکومت وحشت پرست ہیں، پرینکا گاندھی۔ گزشتہ 5 سال میں 41 ممالک میں 633 ہندوستانی طلباء کی موت ہوئی ہے، مرکز۔ اگنی ویر پر مودی کے بیان کو کانگریس نے جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ کانوڑ یاترا، اتراکھنڈ حکومت نے مساجد اور درگاہوں کو ڈھانکنے کا فیصلہ واپس لیا۔ بجٹ نظر انداز کیے جانے پر صفائی مزدور ناراض، 5 ماہ میں 43 اموات کا حوالہ دیا۔ اور سپریم کورٹ کا بنگال اور کیرالہ کے گورنروں کو نوٹس، مضمون نہیں، ایسا خط ہے جو اہل غزہ کے نام لکھا گیا ہے۔ غزہ کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تباہی، تاراجی، اموات، اسپتالوں کی قسم پرسی، لہو لہان حال اور غیر یقینی مستقبل۔ خدا رکھے، کوئی نہیں جانتا کہ بچی کھچی آبادی کب تک باقی رہے گی۔ برادران نے غزہ، ہم شرمندہ ہیں، معذرت خواہ ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اکتوبر سے یہ سلسلہ جاری ہے، آپ کے شہروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مکانات اور عمارتیں بمباری کی زد پر ہیں، اسکولوں اور اسپتالوں سے غیر انسانی انتقام لیا جا رہا ہے، آپ سب کو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ بستیاں اجڑ چکی ہیں جن میں مکانات تھے، مکانوں میں لوگ تھے اور لوگوں کی آنکھوں میں
بہتر زندگی کے خواب تھے، مگر اب مکانات کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے۔ مکین یا تو فوت ہو چکے ہیں یا پناہ گزین کیمپوں میں ہیں یا اسپتالوں میں۔ ان کی آنکھوں میں خواب کی جگہ یا تو خشک ہو چکے آنسوؤں کا ہلکا سا نشان ہے یا گہرا سناٹا ہے۔ میڈیا ذرائع نے غزہ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں میں 7 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ میں واقع النصیرات کیمپ کے جنوب میں ایک گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 3 بچے شامل ہیں۔ اس بمباری میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق شمالی رفح کے مصباح علاقے پر صہیونی حکومت کے ڈرون حملے میں بھی 2 فلسطینی شہید اور 2 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 39,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 90,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 سے زیادہ فلسطینی لاپتہ ہیں یا ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے طوفان الاقصی آپریشن کا انتقام لینے اور استقامتی محاذ کی کارروائیاں روکنے کے لیے غزہ کی گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے اور پورے علاقے پر بمباری کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے ان جرائم کے باعث عالمی عدالت انصاف میں تل ابیب کے حکام پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے جوانوں نے مقبوضہ فلسطین کے عسقلان اور غزہ کے آس پاس کی متعدد صہیونی بستیوں پر راکٹ حملے کیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو القدس بریگیڈ کے راکٹ حملوں کے بعد عسقلان اور غزہ کے آس پاس کے قصبوں میں خطرے کے سائرن بجائے جانے لگے۔ ادھر القدس بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جوانوں نے ناصر صلاح الدین کی بٹالین کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے دوران مشرقی خان یونس میں غاصب صہیونی فوجیوں اور ان کی گاڑیوں پر حملے کیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے ایک اسکول میں چھپے صہیونی فوج کے ساتھ ہونے والی ایک جھڑپ کے دوران متعدد صہیونی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے بھی ایک مختصر بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے جوانوں نے جنوب مغربی غزہ کے علاقے تل الہوا میں صہیونی فوج کے ہیلی کاپٹروں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران غزہ میں اونروا سے وابستہ 8 اسکولوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ اقوام متحدہ کا امدادی ادارہ اونروا غزہ میں امداد رسانی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کے تقریباً 13,000 کارکن جنگ غزہ میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اونروا غذائی اشیاء کی تقسیم کے علاوہ طبی امداد بھی پیش کر رہا ہے اور طبی امداد کے شعبے میں بھی اونروا کے 3,000 کارکن سرگرم عمل ہے۔ اونروا نے اعلان کیا ہے کہ جنگ غزہ کے آغاز سے اب تک اس ادارے کے 70% اسکولوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اس امدادی ادارے کے اعلان کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے حملوں میں 539 امدادی کارکن بھی مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے نے غزہ کی 23 لاکھ کی آبادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہر 10 افراد میں سے 9 افراد وحشیانہ صہیونی جارحیت کے نتیجے میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 39,175 شہید اور 90,403 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کے واشنگٹن ڈی سی میں موجودگی کے موقع پر غزہ کی ابتر اور ناگفتہ باز صورتحال ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کے 15 رکن ملکوں کے اجلاس کا
ایجنڈا بنی اور روس، چین اور الجزائر کے نمائندوں نے غزہ کی صورتحال اور فلسطینی عام شہریوں پر 50,000 سے زائد بم برسائے جانے کا ذکر کیا۔ تاہم امریکہ نے اسرائیل کی خوشنودی جاری رکھتے ہوئے اسرائیل کی حمایت کی اور ایک بار پھر سارا ٹھیکرا حماس کے سر پھوڑنے کی کوشش کی۔ غزہ کی انسانی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس روس، چین اور الجزائر کی اپیل پر تشکیل پایا۔ اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA کو فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد و حمایت کے لیے ماضی سے کہیں زیادہ فنڈ اور سیاسی حمایت کی ضرورت ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انطونیو میریڈیمیو نے ایک نشست میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ UNRWA کو ماضی سے کہیں زیادہ مالی و سیاسی حمایت کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطی کے امن کے عمل کے لیے اقوام متحدہ کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر اور غزہ کے دفتر میں انسان دوستانہ امور کے کوآرڈینیٹر محمد ہادی نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کو بتایا ہے کہ غزہ کے عام شہریوں کی حفاظت اور انسان دوستانہ کارروائیوں کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں اور وسائل کو جارحانہ حملوں سے بچائے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے غزہ میں انسانی المیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں بچے وحشت ناک حملوں کے نتیجے میں اپنے ہاتھ پیروں سے معذور یا اپاہج ہو چکے ہیں، جو سخت حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اس اعلیٰ عہدیدار نے بھی تاکید کی ہے کہ اس قسم کی صورتحال سے فلسطین کے عام شہریوں اور خاص طور سے بچوں کے نفسیات پر پڑنے والے اثرات کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی اور قیدیوں کی غیر مشروط رہائی کی ضرورت پر زور دیا۔